معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کی آمد ہے اور رمضان کی آمد سے پہلے ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر کرونا وبا کے حوالے سے بہت سے اشکالات اور پروپیگنڈوں کو پھیلایا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرما دیا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان کو وباؤں نے گھیر لیا، جب ان کے اوپر آفتیں اور مصیبتیں آ گئیں، وہ کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مرتبہ حکومت نے یہ بیان پہلے جاری کر دیا ہے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی، رمضان کے اندر عبادتیں اور تراویح جاری رہے گی۔ بات یہ ہے کہ مساجد جو شفا کے مراکز ہیں، مساجد جو برکت کے مراکز ہیں، اگر انہی کو بند کر دیا جائے، اور یقین مانیے کرونا وبا کے حوالے سے بیماری موجود ہے، لیکن پاکستان کو اللہ رب العزت نے اس بیماری سے محفوظ رکھا۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ 13,000 مریض تقریباً 1.5 سال میں اس بیماری سے فوت ہوئے۔ یہ دنیا میں کم ترین شرح ہے۔ یہ بیماری کے خوف سے لوگوں نے اپنے مردے بغیر کفن کے اور نہلائے دفن کرنا شروع کیے۔ یہ خوف و ہراس کی وجہ سے پینڈکس کا مریض گیا اسپتال، کرونا ٹیسٹ کرا، اتنی دیر میں پھٹ گئی، مر گئی۔ یہ ظلم اور بربریت کی داستان۔ ہم حکومت کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے کرونا کے اندر مسجدوں کو کھولنے کا امکان اور ارادہ ظاہر کیا ہے، اور ان کا بیان آ گیا ہے کہ SOPs کے ساتھ مساجد میں عبادت ہوگی۔ لیکن ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ کرونا سے 13,000 1.5 سال میں مرے ہیں، لیکن اگر جو معاشی طور پہ اور معیشت کا لاک ڈاؤن آپ رمضان میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں خاندان متاثر ہوں، افیکٹ ہوں۔ یہ رمضان ایک تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے آنے تک زندہ رکھے۔ لوگ یہ خواہش کرتے ہوں گے قبروں میں پڑے ہوئے کہ کاش رمضان کی ایک رات نصیبے میں آ جائے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ لیکن یہ نیکیوں کے موسم بہار کے ساتھ ساتھ ملک کے معاشی پہیے کو چلانے کے لیے بھی بڑا اہم مہینہ ہے۔ ہماری حکمرانوں سے یہی استدعا ہے، یہی گزارش ہے کہ آپ نے اگر مسجدوں کو کھولنے کا اعلان کیا ہے، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے۔ اسی طرح آپ لاک ڈاؤن کے فیصلے کے اوپر بھی نظر ثانی کیجئے۔ کچھ نہیں ہوتا، 1.5 سال کے اندر 13,000 اموات، اس سے کہیں زیادہ لوگ کسی دوسری بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ لوگوں کو معیشت کا پہیہ چلانے دے، ورنہ معاشی لاک ڈاؤن اس کرونا سے زائد برے نتائج دے گا۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ عمر جلیل نامی ایک آدمی سندھ کا، جو بڑا اپنے آپ کو ادیب سمجھتا ہے، جس سے بڑا ذلیل شاید اس وقت دنیا میں موجود نہ ہو، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اللہ کو شرمندہ کر دیا، معاذ اللہ۔ یہ سوال کر کے اے اللہ، آپ نے عورتوں میں سے کوئی نبی اور رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا اور اللہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ صرف ایک بات نہیں ہے، اس طرح کی بے شمار باتیں اس ذلیل ترین آدمی نے کی ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے رسول اللہ کی لیے ہمیں تن من دھن نچھاور کرنا چاہیے، رسول اللہ ہمارے دل کا سرور، نظر کا قرار، دل کا چین ہے، لیکن ہماری جو کفیت توہین رسالت پہ ہوتی ہے، توہین خدا پہ کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کو جو جی چاہے گالیاں نکالتا رہے، نہ آپ کے اوپر کوئی اثر پڑے، نہ میرے اوپر کوئی اثر پڑے۔ اور ہم حکمرانوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عمر جلیل نے بکواس کی ہے، اس کے اوپر فی الفور مقدمے کو درج کیا جائے، فی الفور۔ اور عورت مارچ کے خلاف جو مقدمے کی درخواست ہماری جماعت نے رابی روڈ میں جمع کرائی ہوئی ہے، آج وہاں پہ ایک عظیم الشان اجتماع تھا جمعے کے بعد، لیکن DSP نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے لیگل رائے کے لیے یہ مقدمہ آگے فارورڈ کر دیا ہے۔ جو لیگل رائے کے مطابق ان کے اوپر دفعات بنتی ہوں گی، پرچہ ہوگا۔ اس وجہ سے آج کا احتجاج مؤخر کیا گیا، لیکن اگر 9 اپریل تک یہ پرچہ نہ ہوا، میں صرف اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ دیگر دیوبندی اور بریلوی بھائی بھی اس کاز میں، اس مشن میں ہمارے ساتھ ہیں۔
اہل حدیث کی صرف لاہور میں 1000 سے زائد مساجد ہیں، وہاں سے جلوس آزادی چوک تک جائیں گے اور آزادی چوک سے ایس پی آفس تک، ایس پی آفس سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جائیں گے، احتجاج کیا جائے گا۔ اگر عورت مارچ میں کی گئی حردہ سرائی اور توہین کے اوپر مقدموں کو دائر نہ کیا گیا، اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ جی پراپوگنڈا کرتے ہیں عورت مارچ میں کچھ نہیں ہوا، 3 باتیں نوٹ کریں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، ٹرانسجینڈرز کا جھنڈا عورت مارچ میں لہرایا گیا، گیز اینڈ لیسبینز کا رینبو فلیگ عورت مارچ میں لہرایا گیا، 2 باتیں۔ اور تیسری ایک بکواس یہ کی گئی، میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، آج بھی اس کی آواز مسجد میں گونجتی ہے، اس کا نام مسجد میں گونجتا ہے، مجھے خاموش کروا دیا گیا۔ ہم نے بڑی عام فہم بات کی ہے، اگر تو کسی بچی 9 سال کے ساتھ یہ واقعہ عورت مارچ میں موجود تھی، سامنے آئے میرے ساتھ یہ واقعہ فلاں مولوی نے کیا ہے، ہم اس بچی کے ساتھ مل کر اس مولوی کو مینار پاکستان کے اوپر پھانسی کی سزا لگوائیں گے آپ کے ساتھ مل کے۔ اور اگر یہ جھوٹ ہے تو یقیناً یہ جھوٹ ہے، تو بتایا جائے یہ کس عظیم رسول اور پیغمبر کے نکاح کے اوپر حردہ سرائی کی گئی کہ مسجد میں کائنات میں صرف ایک نام گونجتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس نکاح کے بارے میں بکواس کی گئی ہے؟ اگر اس مارچ کے خلاف توہین رسالت کا اور جو دفعات مجھے بتائیے عملے قوم لوط کے جو اعلانیہ جھنڈے لہرائیں، کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا، یا کیا یہ اسلامی ریاست اور نظریاتی ریاست ہے کہ اللہ کو امر جلیل گالیاں دے اور میں اور آپ احتجاج جب تک نہیں کریں گے اس کے اوپر پرچہ نہیں ہوگا؟ عورت مار توہین کرے جب تک احتجاج نہ پرچہ نہ ہو؟ کیا یہ ہمارے ملک میں انسانیت ہے؟ کیا یہ ہمارے ملک میں اسلام ہے؟ کیا یہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خدا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔